السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے جو دنیا بنائی، اس دنیا کے اندر احوال پیش آتے ہیں، مختلف قسم کے احوال ہر ایک کے ساتھ۔ یہ احوال آدمی کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اعمال اچھے ہیں تو احوال اچھے ہیں، اعمال خراب ہیں تو احوال خراب ہیں۔ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمارے اندرون ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے ہم کو۔ جب بھی ہمارے حالات خراب ہو تو ہم کو اپنے جائزہ لے کر اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ہے اور یہ انہی کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اجتماعی طور پر بھی ایسا ہے، انفرادی طور پر بھی ایسا ہے۔ علیحدہ علیحدہ کسی کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں تو وجہ اس کی اپنی ذات ہے، اور اگر اجتماعی طور پر اگر حالات خراب ہو رہے ہیں من حیث القوم، تو بھی قوم کی حالتوں کی وجہ سے اس کے اوپر احوال پیش آ رہے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ابلیس کا تذکرہ ہے نا، ابلیس کا تذکرہ قرآن مجید میں، شیطان کا تذکرہ۔ شیطان بہت اونچے مقام پر تھا نا، اونچے مقام پر تھا۔ اس کا نام جو ہے نا، شیطان کا جو نام تھا نا، وہ ہم بولتے ہیں شیطان یا ابلیس، اس کا نام جو تھا نا فرشتوں کے نام کے برابر، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام جیسا نام ہے نا، ویسا اس کا نام عزازیل تھا۔ تو وہ بہت اونچے مقام پر تھا، وہ بلند مقام پر تھا، اللہ کے قریب تھا، مگر وہ دھتکار دیا گیا، زمین پر پھینک دیا گیا، اللہ پاک کی طرف سے لعنت برسائی گئی، اور اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ اخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ تم یہاں سے، دیکھیں تم مردود ہو، اور تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ یہ ہے نا قرآن مجید میں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تم پر لعنت ہے، جاؤ۔ یہ شیطان کے ساتھ ہوا، ہم کو معلوم ہے کیوں ہوا، وہ بھی قرآن مجید میں ہے، وہ ذرا ذہن رکھو۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا کہ اللہ کے قریب تھا، دھتکار دیا گیا، مردود کر دیا گیا، اللہ کی لعنت برسائی گئی اس کے پر، ایسا کیوں ہوا؟
اس لیے ہوا، وہ بھی قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک نے اس سے کہا تھا کہ اسجد لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ پاک نے حکم دیا تھا، تو اس حکم کو نہیں مانا تھا، اس نے یہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابا، اس نے انکار کر دیا، نہیں کرتا ہوں اللہ سجدہ، میں نہیں کرتا، واستکبر، اور تکبر کیا، یہ وجہ بنی اس کے مردود ہونے کی، تو وہ بلندی پر تھا، گرایا گیا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اچھا، انفرادی میں بات سنا رہا ہوں آپ کو میں، کہ آدمی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور آدمی پر مار پڑتی ہے، گرفتار بلا ہوتا ہے، تو اس کے اپنے اندر کی وجہ سے، وہ اس کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک اور مثال قرآن مجید ہی سے لیجیے آپ، قارون بہت اونچی شخصیت کا مالک تھا، بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ تورات کا حافظ تھا، حافظ تورات تھا وہ، اور ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو خزانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، خزانہ دیا تھا، لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خزانہ اسے مل چکا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خزانہ مل چکا تھا اس کو، اور خزانے کیا کتنا تھا، وہ ایک بڑی جماعت اس خزانے کو کی چابیوں کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں، تجوریوں کی چابیاں، اتنا بڑا خزانہ مل گیا تھا اس کو، دولت اتنی تھی، علم اتنا تھا، تورات کا حافظ تھا، مگر کیا کیا؟ اللہ پاک نے خود فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ظلم کرنے لگا لوگوں پر ظلم کرنے لگا، خزانہ ملا، پیسہ ہے، علم بھی اونچا ہے، ہاں، اپنے اس دولت کے نشے میں وہ ظلم کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، اللہ جیسے تیرے پر احسان کرے نا تو بھی لوگوں پر احسان کر بھائی، ظلم مت کر لوگوں پر، زمین پر فساد مت پھیلا، اللہ پاک فساد کرنے والے کو نہیں پسند کرتے، مت پھیلا فساد کو، اچھا نہیں، مت کر، موسیٰ علیہ السلام بولے، نہیں مانا، انکار کیا، نشہ تھا دولت کا، علم بھی تھا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا، ظلم کرتا رہا لوگوں پر، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن مجید ہی کی بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی، وہ دھستا جا رہا ہے زمین پر، اللہ نے دھسا دیا، وجہ کیا بنی؟ اس کا عمل خراب تھا، ظلم مت کرو بولے لیکن ظلم کر رہا تھا، دھسا دیا گیا، بہت بلندی پر تھا، بہت ترقیات پہ تھا، دبا دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ انفرادی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ پاک نے حامان کا بھی تذکرہ کیا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا، وقارون وحامان وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اس نے بھی اسی حرکتیں کی، اس کو بھی پکڑ ہوئی، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان پر عذاب آیا، کیوں آیا؟ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کیوں کیا؟ ان کے پر عمل خراب تھا، ٹھیک ہے؟ انفرادی طور پر، آپ اجتماعی طور پر بھی قرآن مجید سے سن لیجئے آپ، کہ انفرادی طور پر آدمی کا عمل خراب ہوتا ہے تو خدا کی پکڑ اس کے ساتھ آتی ہے،
اجتماعی طور پر من حوصل قوم آدمی لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. جب پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اس کو، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. قرآن مجید میں قوموں کے تذکرے میں قوم کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجایا گیا. انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ کی بات کرو، شرک مت کرو. اللہ کی طرف بلایا، نہیں مانا قوم نے، انکار کرتے رہے. اللہ کے نبی بلا رہے ہیں لیکن نہیں مان رہے. وحدانیت کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. جی انصاف کی طرف بلا رہے ہیں، ظلم و بربریت سے ہٹا رہے ہیں. قوم ماننے کو تیار نہیں مان. اللہ پاک نے فرمایا اس عاد کے ساتھ، اس قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اور یہ قومیں جو نہیں مانی، یہ کوئی بیوقوف بھی نہیں تھے لوگ، وہ بھی قرآن مجید میں ہے. انفرادی طور پر بھی جو نہیں مانے نا، وہ کوئی بیوقوف نہیں تھے، بہت ہوشیار تھے وہ لوگ. اللہ پاک نے خود فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، قرآن مجید کے الفاظ ہے. یہ بہت ہوشیار لوگ تھے، لوگ بہت سمجھدار تھے، مگر ان کی دنیا کی سمجھ تھی، دنیا کی دولت اور دنیا کے عہدے، دنیا کے تخت و تاج، دنیا میں بلندی کی حد تک ان کی سمجھ تھی. سمجھدار تھے مگر دنیا کے سمجھدار تھے. جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا 21ویں پارے میں سے روم میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو تو اچھی طریقے سے جانتے لیکن رہا آخرت کا مسئلہ تو اس سے غافل تھے وہ لوگ. ادھر تو بہت اچھے پڑھے لکھے تھے، جانکاری بہت تھی ان کے پاس، ادھر کی دنیا سے غافل تھے. بہت اچھے اونچے تھے، بہت سمجھدار تھے. قرآن مجید خود کہتا ہے. تو قوم عاد نے نہیں مانا. کیا ہوا؟ من حیث القوم، پوری قوم نہیں مانی. قوم کو اللہ نے پکڑا ہے نا. قرآن مجید تذکرہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. قرآن مجید کے 27 پارے کے الفاظ ہیں. سورہ قمر. فرمایا ایسی ہوا بھیجائی ان کے اوپر ہم نے، اس پوری قوم پر، کہ وہ ہوا ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کر پھینک رہی تھی، پٹک رہی تھی، پٹک پٹک کر مار رہی تھی. وہ ان کی ناشیں زمین پر کھلی کھلی گر رہی تھی، ناشیں گر رہی تھی ان کی. کوئی کاٹ نہیں رہا تھا، کوئی چاقو، کوئی بمباری نہیں، براہ راست خدا کا عذاب. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں. وہ اس آواز ہوا سے گر رہے تھے میدانوں میں، کھلی دنیا کے اندر. کیسے؟ جیسے کھجور کے تنے اپنے جڑوں سے اکھڑ کر گر رہے، ان کی ناشیں بکھری ہوئی تھی میدان میں. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. اللہ پاک نے فرمایا فکیف کان عذابی ونذر، کیسا ہے میرا عذاب دیکھ لو، میری پکڑ بھی دیکھ لو کیسی ہے. وہ جب پکڑتا ہوں نا تو کچھ چھڑتا نہیں، پھر نہ فرد واحد چھڑتا نہ کوئی جماعت چھڑتی. جب بھی پکڑتا ہوں تو پھر تل کو لگ جاتے پورے. قوم سمود کا تذکرہ اللہ نے کیا. فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو جائے گا بلایا، دیکھو وحدانی کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، ظلم و بربریت کو چھوڑ دو. نبی کا پیغام تھا، نہیں مانا، نہیں مانا.
کیا کہا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور والقى الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا ارسلنا علیہم صیحة واحدہ. نبی کو کیا بولے؟ بولو ارے کذاب جھوٹا ہے. بولے اپنی بڑائی بیان بڑا بننے کے لیے کر رہا ہے کام ایسا. نبی کو بولے. اللہ پاک نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل کو معلوم ہو جائے گا کہ کذاب کون تھا، متکبر کون تھا. ذرا ٹھہر جاؤ، معلوم ہو جائے گا. بھجایا اللہ نے، ہاں عذاب بھجایا. کیسے ہو گئے؟ کحشیم المحتضر، قرآن مجید کے سورہ قمر کی آیتیں. کھیتوں میں باڑ لگاتے نا، کھیتوں کی بچاؤ کے لیے کانٹی کے جھاڑ وغیرہ، وقت کے ساتھ ساتھ دھوپ کے جو سوکھ جاتے، سوکھ کے وہ پورے گر جاتے، برا ہو جاتے. ایسا کانٹوں کی باڑ کی طرح سوکھ کر بکھر گئے میدانوں میں. جنہوں نے نبی کو للکارا تھا چلے گئے یہاں سے. من حیث القوم بتا رہا ہوں میں آپ. قوم عاد کا حشر سنو آپ، پڑھو آپ. قوم سمود کا حشر سنو آپ، پڑھو آپ. اور مجید کے الفاظ. آپ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف. نہیں مانا. اللہ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قد دعوتهم وقال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا. اللہ میں ان کو بلایا لیکن نافرمانی کی. انی دعوتهم جہارا، میں ان کو علانیہ بلایا اور پوشیدہ بلایا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں ان کو سمجھایا دیکھو اللہ سے معافی مانگو، جو ہو گیا ہوگا، اب آ جاؤ تم. نہیں مانے. قوم کی قوم نے مانی جی، یہ قوم نے مانی. بہت سمجھایا، کرا نہیں کرا، نہیں مانے. کیا ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. آسمان سے بارش، طوفان تھمنے کا نام نہیں رہا. پھر فرمایا فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسور تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر. آسمان ہے کہ پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا. نہ صرف یہ بلکہ زمین پانی ابل رہی ہے. زمین پانی ابل رہا ہے. جائے تو آدمی کہاں جائے؟ کوئی ٹکاؤ نہیں. مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، پوری قوم ڈوب رہی ہے. لیکن اس طوفان نوح کے درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لے گا. وحملناه على ذات الواح ودسور تجری باعیننا. کشتی تھی وہ چل رہی تھی، کشتی تھی چل رہی تھی. وہ ان کے ماننے والے پورے طوفان کے اندر بچا لیے گئے. نبی بچا لیے گئے، نبی کے حواریین اور ایمان والے بچا لیے گئے. پوری قوم غرق ہو رہی، پوری قوم غرق ہو رہی صاحب. لیکن اللہ کا نبی بچا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے، فرما برداری کرنے والے بچ رہے اسی طوفان کے اندر. اسی طوفان میں یہ بچ رہے یہ قوم، ایک مختصری جماعت، اور پوری قوم ڈوب رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیوں ہوا ایسا؟ ایسا کیوں تباہ کر دی گئی پوری قوم؟ سنو میرے دوستو، قرآن مجید کو سنو آپ، سمجھو آپ. فرمایا جزاء لمن کان کفر، یہ اس شخص کا بدلہ لیا جا رہا تھا جس شخص کی ناقدری کی گئی ہمارے بندے. اللہ پاک نے فرمایا فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا تھا، ہمارے بندے کی ناقدری انہوں نے کی تھی. اس ناقدری کا بدلہ خدا نے ان سے لیا کہ پوری قوم کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا. ناقدری مت کرو، مت کرو ناقدری کسی کی. قوم نے اپنے نبی کی ناقدری کی تو اس ناقدری کا بدلہ لیا گیا. قرآن مجید نے کہا جی اب اپنے وقت کے ماں باپ کی بھی ناقدری مت کرو، اپنے اساتذہ کی بھی ناقدری مت کرو، اپنے مشائخ کی بھی ناقدری مت کرو، جی اپنے بڑوں کی ناقدری مت کرو. ناقدری کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے. رکھ لو آپ، شکلیں الگ ہیں
بدلہ الگ ہے ہر ایک کا، لیکن ناقدری مت کرو کسی کی. بہت برا ہے ناقدری کرنا، بہت برا ہے ناقدری کرنا. تو قوم نوح ڈوب گئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی. قوم کا اور کئی قوموں کا تذکرہ، وجہ کیا بنی، کیا ہے اس کے پیچھے؟ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کے اپنے کرتوت. کیا اس جماعت سے دشمنی تھی اللہ کو؟ اس قوم سے نہیں تھی نا. وہ تو پیغمبر کو بھیجائے تھے سمجھانے کے لیے، بولنے کے لیے، نہیں سمجھے. اب قرآن مجید میں تذکرہ کئی کو ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ یہ بولو ذرا. قرآن مجید میں جو یہ قوموں کا تذکرہ اور ان افراد کا تذکرہ، قارون اور حامان اور فرعون اور شداد کا تذکرہ کہے کو ہے؟ کوئی کہانیوں کی کتاب ہے قرآن مجید؟ کہانیوں کی کتاب ہے یہ؟ سن کے بول کے پڑھ کے مزے لینے کے لیے؟ وہ زندگی میرے اور آپ کی گزارنے کے لیے. دیکھو یہ قوموں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، تم ایسا کرو گے تمہارا سب ایسے ہی ہوگا. ان افراد نے غلطی کی تو برباد کر دی گی، تم میں سے کوئی فرد اگر غلطی کرتا ہے تم کو ایسی برباد کر دیا جائے گا. سیدھی بات. اور ورنہ قرآن میں تذکرے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ ہم پڑھنے آئے تو پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ کچھ دن پہلے ایک صاحب بہت اس سے ملے، ملاقات کرے، بہت دیر تک، حالانکہ آتے نہیں تھے نماز کو، آ گئے بہت دیر کے بعد ملے میرے سے، السلام علیکم السلام. بہت پریشان ہوں میں، بہت پریشان ہوں. یہ بولی کیا مسئلہ کیا ہے؟ کاروبار بالکل ختم ہو گیا، لاس پہ لاس بالکل ختم ہو گیا مسئلہ. کیا کرنا سمجھ نہیں آ رہا. اللہ، نماز فجر کی پڑھتے کیا بولتے؟ جھوٹ کے بولنا نماز تو نہیں پڑھتا. جھوٹ نہیں بولنا بھائی نماز، مسجد میں رہ کے وہ جھوٹ بولنا پر نہیں، نماز تو نہیں. قرآن پڑھنا آتا، جھوٹ نہیں بولنا نہیں آتا. بولا میں کچھ سورے پڑھنے کو ایسے بولنا چاہ رہا تھا، اب کیا کروں؟ بولا ڈاکٹر خود تو انجیکشن نہیں لیتا نا، خود تو دوا نہیں کھاتا نا، بیمار کو خود کھانا پڑتا، خود انجیکشن لینا پڑتا نا. کیا کرنا؟ اپن پڑھنا. قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کو نہیں آتے. فکر ان کو نماز کی نہیں، قرآن کی نہیں ہے. فکر یہ لگ گئی کہ کاروبار ٹھپ ہو رہا نا، کیا کرو، پریشان ہو، کچھ بتاؤ. نماز کی فکر نہیں ہے، برسوں سے نماز نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، بچوں پہ بچے ہو گئے ان کو، بلکہ دادا نانا بنے، اس کی فکر نہیں ہے. کاروبار ٹھپ ہوگا تو فکر ہے. ایسا ہے. دیکھو ایمان والی قوم کا حال ہے یہ. باس بعد موت پر جن کا ایمان ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی جی، ان لوگوں کا حال بتاؤ. کئی کو آ رہے وہ تو کئی کو بتائیے میں کیا کروں، مسئلہ یہ کاروبار کا مسئلہ ہے. اس کے بعد بولا نماز پابندی سے پڑھو، پھر یہ تو کر لو آپ پہلے، پھر بعد اب کچھ پڑھنے کے بعد کیا بولو، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے نا، کیا کرنا آپ. پھر 2-4 دن بعد پھر ملے، ہاں صاحب کیا ہے، کیسے نماز پڑھے کیا فجر کی؟ نہیں پڑھا. نماز نہیں پڑھتا بھائی، میں نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، سیکھتا نہیں، کرتا نہیں، بس اچھا پیسے مل گئے، اچھا کھاتا ہوں، بس اب تک بس کا. اس کی کوئی چکر ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہو بندے کو. نماز کو نہیں ہوتا اٹھنا نماز سے، اور اس کے بارے میں کوئی کوشش وہ بھی نہیں، کوئی فکر وہ بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی دعا وہ بھی نہیں. کاروبار کا بولو آپ، نوٹا آنا، پیسے آنا، گدی ہونا، یہ ہونا، بس گڈی ہونا، گدی ہونا، دو ہونا بس. یہ نماز نے چھوٹ رہی، کیا کروں؟ ذکر چھوٹ رہا، کیا کروں؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں؟ کس سے سیکھوں؟ یہ سوالات نہیں ہیں کہیں بھی، گدی اور گڈی کے سوالات بس. تو میرے دوستوں بزرگوں، تو قرآن مجید پڑھو، تو قرآن مجید میں قصے ہے، سنو، اس میں ہے قصے ہے. یہ کہانیوں کی کتاب نہیں، میرے اور آپ کے لیے سبق کے لیے. دیکھو قوموں نے ایسا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تم بھی من حاصل قوم ایسا کرو گے، تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا. بس رشتہ داری نہ ان سے، رشتہ داری ان سے، دشمنی نہ ان کی اللہ سے، ان لوگوں سے تھی اللہ کی، نہ ہم سے کوئی دشمنی خدا کی. تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تم
تم اچھے بنو گے تمہارے اوپر حالات اچھے آ جائیں گے، تم خراب بنو گے تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ حدیث میں بھی یہ قصہ لکھا ہوا، حدیث میں بھی یہ ناپ تول میں کمی کرے تو قحط سالی میں آ جاتے، زنا عام ہو گیا بیماری طاعون آ جاتی ہے نا قصہ حدیث میں بھی۔ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تم میں زنا پھیل جائے گا تو یہ بیماریاں تمہارے اندر پھیل جائے گی، زکوٰۃ دینا روک دو گے من حیث القوم تو پھر قحط سالی آ جائے گی، بارشیں بند ہو جائے گی، حدیث میں قصہ ہے، حدیث میں قصہ۔ تم وہ کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی یہ قصہ قوموں کا قصہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات بتایا گئی کہ دیکھو تم ایسا کرو تو ایسا ہوگا، یہ نافرمانی کرے گا تو یہ ایسا ہوگا۔ اللہ پاک نے قوموں کا تذکرہ اور افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد میں فرمایا اللہ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ قرآن مجید کی 20ویں پاری کی آخری صفحے کی آیتیں آپ دیکھ لو، فرمایا ہم سب کو پکڑا ہے ہم نے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کسی کو دھسا دیا ہم نے، کسی پر ہواؤں بھجایا ہم نے، کسی کو غرق کر دیا ہم نے، مگر پکڑا سب کو۔ عذاب کی شکلیں الگ تھی مگر پکڑا سب کو ہم نے۔ پھر آگے ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی سن لو، فرمایا ما کان اللہ یظلمہم، اللہ نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا ہے، ظلم اللہ نے نہیں کیا، لیکن لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا نافرمانی کر کے۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنے طرف دیکھو، ایک بات بولو میرے دوستو، بری لگے گی، مسجدیں جو گرائی جا رہی ہیں کیا وہ مسجدیں آباد تھیں؟ وہ آباد تھی مسجدیں؟ اطراف میں مسلمان تھے ان مسجدوں میں، اطراف میں نماز کو جاتے تھے، نمازیں ہوتی تھی، اذانیں ہوتی تھی ان مسجدوں میں؟ جو مسجدیں بھی گرائی گئی کیا وہ مسجدیں آباد تھی؟ اپنا نوٹ لو، اپنا جائزہ لو۔ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک سنار گھر آیا، سنار چڑیاں بنانے والا پہنانے والا گھر آیا، دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا تکلیف ہے؟ بولے کیا بے وفائی برائی کا زمانہ ہے، کیا ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو ہم نے بچپن میں گود لیا تھا، پالا تھا، جس بچے کو، یتیم بچے کو ہم نے گود لیا تھا، 17-18 سال کا آج ہو گیا، ہماری گود، میری گود میں جو بچہ پلا، ہماری گھر میں جو پلا، وہ بچے کو ترکاری لانے کے لیے بھیجائی تھی، ترکاری لے کر آگے ترکاری دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو شہوت سے پکڑا، بولے رونا اس پر ہے، بولے یہ بچہ میری گود میں پلا، میرے ہاتھ کو شہوت سے پکڑا۔ سنا رہی سننا تک وہ رونا شروع کر دیا، بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بولے قصور تیرا نہیں، قصور میرا ہے۔ ہوا کیا؟ قصہ یہ ہے، میرے پاس ایک عورت آئی تھی چوڑیاں پہننے کے لیے، وہ دے دیا، جو پہننے میں دشواری ہو رہی تو میں اس کو پہنانے لگا، اور پہناتے پہناتے میں نے شہوت سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کا بدلہ ہے میں نے کسی غیر عورت کو تھاما تھا شہوت سے، میرے گھر کے اندر میری بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا۔ یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے تم ایسا بھرو گے۔ آپ دوسروں پر الزام لگانا چھوڑیے، دیکھو حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، خود کے بدلنے سے کام بنے گا، یاد رکھ لو۔ آپ حکومتیں بدل گئی، حالات نہیں بدلتے، آپ محلے بدل دو، آپ کہاں حالات نہیں بدلتے، گھر بدل دو حالات نہیں بدلتے، بلکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں،
تاکہ حالات بدلے. نہیں, آپ ملک چھوڑو, محلہ چھوڑو, گھر چھوڑو, کیا بدلنا ہے بدلو. نہیں بدلیں گے حالات, آپ اپنے آپ کو بدلو, تب حالات بدلیں گے. اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرما اور آپ کو بھی علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.